نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ و منہ والہ نے دنیا میں مختلف چیزیں ہماری آزمائش کے لیے بنائی ہیں، جن میں سے بیماری بھی آزمائش ہے اور صحت بھی آزمائش ہے، اور اس کے پیچھے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بہت سارے راز پوشیدہ رکھے ہیں۔ مثلاً اگر میں اپنے جسم کو دیکھوں تو آج سے 1500 سال 1400 سال پہلے میرے آپ کے سرکار دو عالم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں جو ہے وہ 360 جوڑ ہیں، اور ہر صبح ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں تو ہمت نہیں ہے کہ اتنے صدقے روزہ، غربت کا دور تھا، مفلسی کا دور تھا، فرمانے لگے ہم میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ روزانہ 360 صدقے کر سکیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم کہ تم کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ہر کلمہ ہر ایک جوڑ کی طرف سے صدقہ بنتا چلا جائے گا۔ اب اس پر اختلاف تھا، یہ جو ہمارے موجودہ دور کے سمجھدار ہیں نا، ان کو اختلاف تھا۔ کافی عرصے تک میڈیکل سائنس میں اس پہ جھگڑا رہا، وہ کہتے تھے 350 جوڑ ہیں، ہم کہتے تھے 360 جوڑ ہیں۔ یہ اب جا کے تقریباً کو 10 سال ہوئے کہ ان کو پتہ چلا کہ کان کی ہڈی جو اندر کی ہڈی کہلاتی ہے، جو گل بھی جاتی ہے بیماری لگنے سے، جس کو اوٹائٹس کہتے ہیں، اوٹائٹس انٹرنا سپوریٹو، تو یہ ہڈی جو ہے یہ بھی 5 جوڑوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہڈی پر آواز کا اثر آتا ہے، ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس سے دوسری ہڈی میں ٹرانسفر ہوتی ہے آواز، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، اس طریقے سے 5 میں۔ یہ 5 جوڑ ہڈیوں کے اس کان میں موجود ہے، 5 اس کان میں موجود ہے۔ اب آگے مانے کہ 360 جوڑ ہیں۔ اب انہی 360 جوڑوں کو جب کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے راستے بتائے۔ ایک عورت آتی ہے، آگے کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دورے پڑتے ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے ان دوروں سے شفا عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا وہ ایپیلیپٹک فٹس تھے، مرغی کے دورے تھے، اس کو پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع ہی بدل دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دعا کرا کے یا تو ان دوروں سے نجات حاصل کر لے، یا دوروں کی تکلیف برداشت کر کے جنت لے لے۔ کہ لی یا رسول اللہ، اس کی تکلیف برداشت کرنے میں جنت ملے گی؟ آپ علیہ السلام، بے شک۔ کہ ٹھیک ہے، پھر اتنی دعا کر دیں کہ اس دورے کے دوران جو میرے کپڑے کھل جاتے، میرے کپڑے نہ کھلے، میری حیا قائم رہے۔ آپ اتنی دعا فرما دیں۔ آپ نے دعا فرمائی۔ اب بظاہر ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں بڑے بڑے تکلیف میں، بڑی مصیبت کی زندگی گزارا، بڑے عذاب میں پڑا۔ استغفر اللہ، زبان گندی ہوتی ہے، الفاظ بھی ویسے ہی نکلتے۔ کسی کو بیماری میں دیکھیں، جوانی میں یہ تھا اور جوانی، پھر تفصیلیں بھی بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں، آپ دیکھو بھگت رہی ہے اس طرح۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے طویل بیماری اختیار کر کے موت کو گلے لگایا، اللہ نے جس کو جو ہے دنیا سے رخصتی نصیب فرمائی طویل بیماری پر، اللہ اس کا حشر شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور اہتمام اس چیز کا ہو ہمارا کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے اندر جتنی بھی آزمائشیں رکھی، ان آزمائشوں پر ہمیں اللہ عطا کیا فرمائیں گے۔ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، شکوہ کریں گے اللہ۔ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور میں کپڑوں کا محتاج تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ وہ کہتے ہیں یار بار الہی کیا ارشاد فرما رہے ہیں آپ بھوکے، آپ بیمار، آپ کپڑے کے محتاج۔ تو اللہ جل شانہ نے اور فرمائیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت پر جاتا، ایسا تھا کہ تو میری عیادت کیا، اور فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا، ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا، اور میرا فلاں بندہ کپڑوں کا حاجت مند تھا، اگر تو اس کو کپڑا پہناتا، ایسا تھا جیسے تو نے مجھ کو کپڑا پہنایا۔ اور جب میں جاتا ہوں کسی بیمار پرسی پر، تو اللہ رب العزت نے عجیب اجر عطا فرمایا۔ صبح گیا تو شام تک، فرض کریں اگر میں فجر کے بعد جاتا ہوں
کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے پتہ کرنے، صبح گیا تو شام تک 70,000 فرشتے میرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور اگر شام کو گیا تو اگلی صبح تک 70,000 فرشتے میرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے کہ ویسے تو ہم ساری عیادت کا اختیار کرتے تھے، لیکن سردیوں میں جو ہے ہم راتوں کو جاتے تھے عیادت کرنے، اور گرمیوں میں ہم دن کو جاتے تھے، کیونکہ دن لمبے تھے گرمیوں میں اور سردیوں میں راتیں لمبی تھی، تو اس لیے ہماری مغفرت کا دورانیہ بڑھ جاتا تھا، اس کا اجر بڑھ جاتا تھا۔ ہاں، کسی بیمار کے پاس جانا اور کہنا کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو پاک فرما دیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے سنت ادا کر لی، اور اس کے اہتمام ہے وہاں یہ جتنی بھی کہتے ہیں نا کہ قبولیت کی بہت سارے مقامات ہیں، بیمار سے دعا کروائیں قبولیت۔ حاجی عبدالوہاب صاحب تو عجیب بات فرماتے تھے، کہتے تھے بھائی جس دن تمہارا گشت آ جائے اس دن اگر تمہارا کوئی ساتھی بیمار ہو تو تمہیں چاہے چارپائی پہ لے جانا پڑا، اس کو لے کے لے آؤ مسجد کے اندر، کیونکہ بیمار پر اللہ کی جتنی رحمتیں آ رہی ہیں گشت والوں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اتنی آئیں گی، بیمار پر اللہ کی رحمت۔ اور یہ میں نے دیکھنا کیسے ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ میرے لیے جو ہے وہ آزمائش ہے یا میرے لیے عذاب ہے، دیکھنا کیسے ہے، دونوں صورتیں ہیں نا۔ تو اللہ والے نے بڑی پیارے طریقے سے اس کو سمجھایا، فرمایا کسی بھی تکلیف بیماری کے آنے کے اوپر اگر واویلا مچا رہے تو سمجھ لیں عذاب ہے، اور اگر اللہ کی طرف رجوع نصیب ہو گیا ہے تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ کی طرف سے درجات کے بلند ہونے کا سبب اور ذریعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں ایسے موقع پہ، فرماتے ہیں کہ بیماری آئی، چوٹ لگی یا کوئی حادثہ پیش آیا، 3 دفعہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کوئی مصیبت آئی 3 دفعہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آزمائش آ رہی، بیمار ہو رہے ہیں، چوٹ لگ رہی ہے، حادثہ پیش آ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اور آپ ہمیں شکر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلا شکر اس بات پہ کرو کہ اللہ نے یہ چوٹ یہ بیماری لگائی ہے، ورنہ اللہ اس سے بڑی بھی لگانے پر قادر تھا۔ شکر پہلا اس بات پر ادا کرو۔ دوسرا شکر اس بات پر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے یہ بیماری دنیا میں لگائی ہے، یہ حادثہ یہ چوٹ دنیا میں پیش آیا ہے، یہ آخرت کی بیماری نہیں، آخرت کی چوٹ نہیں، آخرت کا حادثہ نہیں ہے، یہ حادثہ تو بھر جائے گا، یہ بیماری اور یہ زخم تو بھر جائے گا، آخرت کی چوٹ بھرنے والی نہیں ہے۔ اور تیسرا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس لیے شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ رب العزت نے یہ چوٹ جو ہے وہ جسم کو لگائی ہے، یہ بیماری جسم کو لگائی ہے، یہ بیماری ایمان کو نہیں لگائی ہے۔ اگر یہ بیماری ایمان کو لگ جاتی، یہ چوٹ ایمان کو لگ جاتی تو انسان دنیا سے پھر بغیر کلمے جاتا ہے۔ ایمان کو چوٹ لگ گئی، حدیث کا مفہوم ہے نیکیاں کرتے کرتے ایسا ہو جاتا ہے کہ جنت سے چند قدم دور، ایک گناہ ایسا سرزد ہو جاتا ہے کہ سارا کھاتا لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اور ایک جہنمی کے بارے میں فرمایا کہ ایسا ہوا کہ گناہ کرتے کرتے بالکل جہنم کے قریب، ایک نیکی ایسا کرتا ہے کہ اللہ کو پیارا ہے اور سارا دستہ لپیٹ کر جنت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان کی چیز ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے میرے گناہوں کی معافی کی، اور خوف مجھے اپنے اعمال کا، اس کے درمیان ایمان ہے، یہ اس کی محنت ہے۔ ہمارے پاس حالات آ جاتے ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، اہتمام کر لیں۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بیمار ہوں میں، میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں دعا کروں یا تو اپنے لیے خود دعا کرے؟ کیا مطلب میں سمجھا نہیں؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ میں دعا کروں تیرے لیے، اور ایک یہ کہ تو دعا کرے اپنے لیے۔ لیکن وہ کیسے امیر المومن؟ فرمایا دیکھو جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کہو، جیسے میں فرض کریں میں ہوں، ٹھیک ہے، میں بیمار ہوں، کئی بیماریاں ہیں میرے ساتھ اللہ نے دی ہوئی ہیں، بس مہربانی اللہ کی، جیسے اللہ پسند کرے گی۔ اب میں یوں کہوں، فرمایا انہوں نے اس طریقے سے فرمایا کہ کہو یا حلیم و یا کریم اشفی زاہد حسین، جیسے میں اپنا نام لگا کے بیچ میں کہہ رہا ہوں، یا حلیم و یا 3 دفعہ اس کو کہا دوہراؤ، یا حلیم و یا کریم
اشفی زاہد حسین، یا حلیم و یا کریم اشفی زاہد حسین۔ اور جب اس نے یہ الفاظ کہہ لیے، یہ کلمات کہہ لیے اپنے بارے میں، اور اللہ جل شانہ من والوں کے اسماء الحسنہ میں سے ان اسماء الحسنہ کو اس طریقے اس انداز سے کہہ لیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا جا چلا جا، اللہ نے تیرے لیے شفا کا فیصلہ کر دیا، اللہ نے تیرے لیے صحت کا فیصلہ کر دیا۔ تو جتنے بھی بیمار ہیں اہتمام کر لیں، اپنا نام لے کے اللہ سے منگوا لیں، یا کسی سے کہے کہ وہ کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آسانی کا فیصلہ فرمائیں گے۔ کبھی تکلیف ایسی ہے، یہ ہم نے کئی دفعہ سنا ہے، دیکھا، آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے اس بات کو، جماعتوں میں چلتے ہوئے دیکھا، ویسے دیکھا، عمومی طور پہ دیکھا علماء کرام کے سامنے میں بیٹھ کے، کہ بیماری کے دوران جو ہے وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر موت کے علاوہ ہر چیز سے شفا ہے، ہر چیز سے، اللہ توفیق عطا فرمائے فوراً اپنے اوپر دم کر لیں۔ ہاں جی، ایک تو ہمارے یہاں یہ بڑا سلسلہ ہے، یہ تعویذ ہو گیا اور گنڈا ہو گیا اور جادو ہو گیا اور یہ ہوگا اور وہ ہو گیا، اور نند نے ساس کو یہ کہہ دیا اور ساس نے بہو کو یہ کہہ دیا، اور اس طریقے سے یہ کہانیاں چلتی رہتی ہیں۔ جناب، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بھی اس بات کا اندیشہ ہو کہ مجھ پہ آصیب ہے، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع الف لام میم ذالک الکتاب وہ والا، اور پھر آخری رکوع ہر تیسرے دن گھر میں پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ وہ کہہ لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں مجھے گھر میں سائے نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آخری رکوع ہے، اس کو ہر تیسرے دن گھر میں پڑھا کرو، اللہ پاک تمہارے گھر سے سارے اثرات کو ختم کر دیں۔ اپنی ذات پر پڑھ لیں۔ ہاں جی، اب ایک اور بھی ہمیں بڑا وہ ہوتا ہے، اچھا یہ درست بھی ہے بات، صرف خوبصورتی کو نظر نہیں لگتی، صلاحیتوں کو بھی نظر لگتی ہے، ہاں، سادگی کو، ایمان کو بھی نظر لگتی ہے۔ بہت ساری تفصیل ہیں اس کے اندر، ابھی نہیں جائیں گے ہم۔ تو نظر لگ گئی ابھی، اب کیا کریں؟ بہترین طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینوں کو معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور سورہ اخلاص ساتھ، یہ تین ملا کے اس کو، ان کا کہ معوذتین کے ساتھ سورہ اخلاص کا اہتمام کرو اور دم کرو، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے، اور خدا نہ خاصہ اس سے بھی ایمان نہیں بنتا، وہ آیت ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کا اہتمام کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، 7 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، دنیا جہاں کی نظر ہوگی ساری کی ساری چور ہو کے گر جائے گی۔ اللہ نے دیے راستے، دوا منع نہیں ہے، دوا سنت نبوی ہے، لیکن دوا پر یقین منع ہے۔ یقین کیا ہے کہ اللہ کی ذات، دو شخص آ جاتے ہیں ایک ہی وارڈ کے اندر، ایک جیسی بیماریاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر بھی وہی ہے، نرسیں بھی وہی ہیں، دوائیاں بھی وہی ہیں، ماحول بھی وہی ہے، ایک گھر جا رہا ہوتا ہے، ایک قبرستان جا رہا ہوتا ہے۔ شفا مسبب الاسباب کے ہاتھ میں، اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ تعالی، اور جو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو روزانہ سورہ قریش 41 دفعہ پڑھ لیا کریں، اللہ پاک تمام مضرتوں سے انشاءاللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب